दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम अब मैं क्या करूं लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। लेकिन पहले हस्बे मामूल आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। निसाई शरीफ की हदीस पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से इरशाद फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हजरत अस्माई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं अपने दोस्त के साथ सफर पर था कि जंगल से गुजरते हुए हम रास्ता भूल गए। फिर चलते चलते हमने खैमा देखा तो वहां जाकर बुलंद आवाज से सलाम किया, ए खातून चादर में लिपटे बाहर तशरीफ लाई, और हमारे सलाम का जवाब देकर पूछा, कौन हो? हमने अर्ज की, हम रास्ता भूल गए हैं, खैमा देखा तो इस तरफ चले आए। इस पर वो बोली, ठीक है तुम लोग यहीं ठहरो, मैं तुम्हारी मेहमानी के लिए कुछ करती हूं कि जिसके तुम हकदार हो। कैसे अच्छे लोग थे पहले के, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बस मुसाफिर हैं, रास्ता भूल कर यहाँ तक आ गए। और वो कैसी नेक खातून थी, कहा कि ठीक है हम तुम्हारी मेहमानी करते हैं, यहाँ रुक जाओ। फिर फरमाने लगी, तुम अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो ताकि तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाए। हम दूसरी तरफ मुड़कर देखने लगे तो उन्होंने अपनी चादर उतार कर बिछाई और खुद पर्दे की ओट में होकर कहने लगी, इस चादर पर बैठ जाए, मेरा बेटा भी आता ही होगा, वो तुम्हारी जियाफत का एहतमाम भी कर देगा। हम बैठ गए। इतने में एक सवार आता दिखाई दिया तो वो अंदर से बोली, ये ऊंट तो मेरे बेटे का है, जिस ऊंट कैमल पर ये बैठकर आ रहा है, ये ऊंट मेरे बेटे का है, पर ये शख्स मेरा बेटा नहीं है। कुछ देर बाद सवार ने खेमे के पास आकर उससे अर्ज की, ए उम्मे अकील, अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे के मामले में तुम्हें अजीम अजर अता फरमाए। ये सुनकर उस औरत ने कहा, तुम्हारा भला हो, क्या मेरा बेटा फोत हो गया है? कहा हाँ। पूछा कैसे? कहा वो ऊंटों के दरमियान फंस गया था, ऊंटों ने उसे कुएं में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़े हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो साबिरा खातून रोई, न किसी किस्म का रोना पीटना किया, बल्कि उसने ऊंट वाले से कहा, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी का एहतमाम करो। वो मेंढा लेकर आए, दुम्बा लेकर आए और उसे ज़िबा कर दिया और उसके गोश्त से हमारी दावत की गई। हम खाना खाते हुए सोच रहे थे
کہ یہ عورت کیسی صبر والی ہے. اللہ اکبر. جوان بیٹے کی موت پر اس نے کچھ بھی رونا پیٹنا نہ کیا, کوئی واویلا نہ کیا. جب ہم کھانا کھا چکے تو اس صابرہ خاتون نے کہا, تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا, حضرت اسماعی علیہ رحمہ فرماتے, میں نے کہا ہاں میں آپ کو قرآنی آیات سناتا ہوں. صابرہ خاتون نے کہا, مجھے کچھ ایسی آیات سنائیے گا جن سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو. لہٰذا میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیات کی تلاوت کی, جس کا ترجمہ کنز العرفان یوں ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. خاتون نے یہ آیات قرآنیہ سنی تو کہنے لگی, جو کچھ آپ نے ابھی پڑھا کیا قرآن میں بالکل اسی طرح ہے؟ تو میں نے کہا ہاں خدا کی قسم قرآن میں اسی طرح ہے. اس پر وہ بولیں, تم پر سلامتی ہو, اللہ پاک تمہیں خوش رکھے. پھر وہ نماز پڑھ کر کہنے لگی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا. 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی, اے میرے پاک پروردگار, جیسے تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا. اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا فرما دے جو تو نے کیا ہے. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. صبر تو خزانہ فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین, بیٹے کی موت کی خبر کسی ماں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا کڑا لمحہ ہوتا ہے, خاص طور پر جب بیٹا جوان ہو. لیکن اس خاتون نے نہ چیخ و پکار کی نہ شکوہ و شکایت, بلکہ پہلے اپنے مہمانوں کا خیال کیا, پھر قرآن پاک کی طرف رجوع کیا اور پھر قرآن پاک کی آیت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو گئیں. دکھ جتنا بھی بڑا ہو, ایمان اگر مضبوط ہو تو دل بکھرتا نہیں بلکہ سنبھل جاتا ہے. بزرگ افراد زندگی کے اختتامی سفر میں مشکلات, تنہائی, بیماری یا اولاد کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. کبھی زندگی کی محنت کا صلہ نظر نہیں آتا تو کبھی اپنے ہی بدلے نظر آتے ہیں. ایسے وقت میں یہی سوال دل میں گونجتا ہے کہ اب میں کیا کروں, اور اس ماں کے صبر سے یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہو, آزمائش میں شکوہ نہ کرو اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھو. یہی ایک مومن کی اصل پہچان ہے. زندگی کا تجربہ رکھنے والے بزرگ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا دکھ وقتی ہے, لیکن اللہ پاک کا ثواب دائمی ہمیشہ کے لیے ہے. اگر وہ خاتون جو جوان بیٹے کی جدائی سہ کر رب کے سامنے سر جھکا سکتی ہیں تو ہم بھی اپنے دکھوں کو اس کی رحمت سے بدلنے کی امید رکھ سکتے ہیں. بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین, ایک مسلمان ہونے کے ناطے بندہ یہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے دین اسلام سے نوازا ہے اور اس میں کتنی برکتیں ہیں کہ اگر مصیبتیں بھی آ جائیں تو ساتھ میں اجر کیسے ہوتا ہے.
زندگی میں ہر انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائشیں کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی اولاد کی پریشانی کے طور پر، اور کبھی مالی نقصان کے ذریعے آتی ہیں۔ اللہ پاک کی حکمت یہ ہے کہ یہ مصیبتیں بندے کے گناہوں کو دھونے اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو شخص صبر و شکر کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ پاک خاص فضل اور رحمت سے انہیں نوازتا ہے۔ بندے کو کبھی بیماری، کبھی اولاد اور کبھی مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے اور بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر حاضری دیتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے، تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میں تکلیف میں ہوں، میں رنج میں ہوں، مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں۔ ارے یہ حدیث پاک تو سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک، میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں زندگی کی ہر مشکل پر اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ مشکلات اور مصیبتیں یہ عارضی ہیں، اور صبر کرنے والے کو اللہ کی جانب سے بہترین اجر و ثواب ملتا ہے۔ خاص طور پر بزرگ افراد کو چاہیے کہ بڑھاپے کی بیماریوں اور دشواریوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہی اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں آسائشوں، راحتوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں اور تکلیفوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، تو کبھی مال کی کمی سے، کبھی کسی رشتہ دار کی موت سے، تو کبھی کسی نقصان سے، تو کبھی آفات سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین تو خاص طور پر وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور انہی مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے زبانی دعویٰ کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ علم نشرہ آیت نمبر 5، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ کنز العرفان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ صاحب صراط الجنان، مفسر قرآن مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا
किसी मुश्किल, मुसीबत या दुश्वारी के आ जाने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक से मुश्किल और मुसीबत दूर हो जाने और दुश्वारी आसान हो जाने की उम्मीद रखते हुए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द आसानी मिल जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा। तो लोग क्या कहते हैं? तकलीफ के बाद राहत है। मैंने एक आलिम दीन को सुना, आप यकीन करें बड़ा दिल को राहत मिली। रब्बे करीम फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। बात तो पता नहीं बात कब आएगी, तो दुश्वारी के साथ आसानी है। बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले नाजरीन, प्रोग्राम हम देख रहे हैं अब मैं क्या करूं, और हमारा मौजू क्या है कि मुझे मुश्किलात ने घेर लिया। पर बंदा तसव्वुर ही कर लेता है कि मैं सबसे ज्यादा मुसीबत ज़्यादा, मुझे चारों तरफ से मुश्किलों ने घेर रखा है। याद रखिए, हर मुश्किल आर्जी होती है और एक दिन खत्म हो जाती है। सब्र के साथ साथ शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। इन तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करें जो इस वक्त मौजूद हैं। ये सोचें कि बहुत से लोग हैं जिनकी मुश्किलात हमसे कई ज्यादा हैं। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा दिल पुरसुकून होता है और हमें अपनी मौजूदा हालत पर ज्यादा इत्मीनान महसूस होता है। सब्र और शुक्रगुजारी अल्लाह पाक से ताल्लुक को मजबूत करती है और मुश्किल हालात में हमें साबित कदम रखती है। हर मुसीबत में कोई ना कोई नेमत छुपी होती है। ये कैसा अजीब व गरीब जुमला सुना। मदनी चैनल देखते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह इस्लाह भी होगी, और ऐसे ऐसे मदनी फूल अल्लाह हमारे उलमा पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जो हमें ऐसे मतलब रिसर्च करके ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर मवाद देते हैं। फिर समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा असल रास्ता कौन सा है। हर मुसीबत में कोई ना कोई नेमत छुपी होती है। मसलन बाज़ औक़ात एक छोटी मुसीबत किसी बड़ी मुसीबत को टालती है। कोई मुसीबत किसी गुनाह के लिए कफ़ारा बन जाती है। मुसीबतें दरजात में बुलंदी का बाइस भी होती हैं। दुनियावी मुसीबतें उखरवी मुसीबतों से नजात भी दिलाती हैं। यकीनन ये तमाम सूरतें रब्बे करीम की बड़ी नेमतें हैं जो मुसीबतों में पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं। मुश्किलात बज़ाहिर तकलीफ दे लगती हैं, लेकिन हकीकत में मोमिन के लिए अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और खैर का सबब होती है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे मुसीबत में मुब्तला फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक की शरह में क्या फरमाते हैं उलमा? जानो माल मुसीबतों परेशानी से महफूज हों तो बसा औकात गफलत का मर्ज भी लग जाता है। ऐसी सूरत में आने वाली मुसीबत नफ्स के लिए लगाम का काम देती है, जिससे बंदा अल्लाह पाक की बारगाह की तरफ लौट आता है और सब्र और दीगर नेकियां करके सवाब का हकदार पाता है। बीमारी या कोई परेशानी हमें रब के करीब ले आती है, और यही तो असल भलाई है कि बंदा अपने रब के करीब हो जाए, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए। लिहाजा अगर कभी आजमाइश आए तो घबराए नहीं, बल्कि ये समझें कि अल्लाह पाक मुझसे भलाई चाहता है। ये सब्र का वक्त है, ये दुआ का वक्त है, अपने रब से करीब होने का वक्त है। फिर भी
اگر مشکلات زیادہ محسوس ہوں پھر کیا کرنا ہے؟ زندگی میں مشکلات اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، خاص طور پر بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بڑی مصیبت پہنچی ہے، اور یہی بات بعض اوقات اسے بے صبری میں مبتلا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا اور اسے صبر کی نعمت نصیب ہوگی۔ شکر کرنے سے انسان کی نظر ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے جو اللہ پاک نے اسے دے دی ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور بے سکونی دور ہوتی ہے۔ ایک بزرگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز شہر کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے جوتے ٹوٹ گئے اور جب چلنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے جوتے اتار دیے۔ اب ننگے پاؤں چلنا شروع کیا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، حتیٰ کہ جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو یہ بزرگ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی میں بھی کسی سواری پر سفر کرتا اور میری یہ تکلیف اور یہ حالت میری ایسی نہ ہوتی۔ اچانک اس بزرگ کی نظر ایک ایسے معذور شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اس خیال کی معافی مانگنے لگے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن کیا ہوا جو میرے پاؤں زخمی ہیں لیکن میرے پاؤں سلامت تو ہیں۔ اللہ اکبر، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں اور میں چل بھی سکتا ہوں۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، اب میں کیا کروں؟ آئیے پروگرام کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے کچھ ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں کہ جس سے ہماری مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جائیں۔ پریشانیوں کا ایک بوجھ جب دل پر آ پڑتا ہے تو سب کچھ درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اپنے مسائل کو ایک ایک کر کے پہچانیں، انہیں ایک فہرست کی شکل میں لکھ لیں، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، صحت کے خدشات ہوں یا خاندانی الجھنیں۔ اس کے بعد ترجیحات کا تعین کریں، کون سا مسئلہ ایسا ہے جسے فوری طور پر پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سا مسئلہ ایسا ہے جو کچھ دیر بعد بھی حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے۔ بڑے مسائل کو ایک ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنا یہ مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بجائے چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات کریں تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ بے بس نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کا قدم اٹھ رہا ہے اور ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ مزید یہ کہ اپنی قریبی دوستوں سے بات کریں، اپنے خاندان کے افراد سے مشورہ کریں، اور کبھی کبھی صرف بات کرنے سے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جب دکھ، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے، خاص طور پر جب انسان عمر کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں جسم کمزور ہو چکا ہو، یادیں زیادہ اور سہارا دینے والے کم ہوں۔ ایسے وقت میں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی صبر، یہی استقامت دراصل کامیابی کی کنجی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑنا، کیا
ان سب نے شکایت کی نہیں، بلکہ یہ عظیم ہستیاں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ آنکھوں میں آنسو آئے لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے بھوک، ظلم، ہجرت اور بہت سے صدمے برداشت کیے مگر ایمان پر کبھی آنچ آنے نہ دی۔ اولیاء کرام جن کے دامن میں علم بھی تھا، عمل بھی، انہوں نے دنیا کی مشکلات کو کبھی اپنی کمزوری نہ بنایا۔ بزرگان دین مشکل میں بھی شکر ادا کرتے تھے، دکھ میں بھی اللہ پاک کو یاد کرتے تھے اور اسی سے دل کا سکون حاصل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پاک ہستیوں کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیے، صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے۔ اور جب بندہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہے گا نا تو پھر ہر وقت روئے گا نہیں، ہر وقت مطلب مصیبتوں کا رونا اس کے لبوں پر نہیں رہے گا، اس کا چہرہ ہر وقت مشکلات سے رنجیدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسے نعمت ملنے پر اللہ سے راضی ہوتا ہے ایسے ہی ان مشکلات پر بھی یہ بھی میری رب کی طرف سے ہیں انشاءاللہ ثابت قدم رہے گا، صابر رہے گا اور شکر کرنے والا رہے گا تو اللہ نے چاہا یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔